بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ تم بہت تعداد میں کم تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا۔ قیام پاکستان اور ہماری ذمہ داریاں آج کے دور میں 14 اگست 1947 کو ہم نے پاکستان تو بنا لیا۔ 27 رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں تھیں، 1366 ہجری تھی۔ رات کے 12 بجے ریڈیو پاکستان کا اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ لوگ ختم القرآن کر کے روزے کی نماز تراویح ادا کرنے کے بعد اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے تو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اس سے پہلے طویل جد و جہد قائد اعظم محمد علی جناح کی بڑی قربانیاں، خاندانوں کے خاندان قربان ہوئے، طویل جد و جہد، پولیٹیکل بھی، ایمانی بھی، وجدانی بھی، جذباتی کیفیات کے ساتھ ہم نے یہ وطن تو حاصل کر لیا۔ اب پچھلے 75-76 سال گزر گئے اس وطن کو حاصل کیے۔ ہمارے اکابرین نے، آباء و اجداد نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے یہ خطہ، یہ ماں دھرتی ہمیں دے دی۔ اب ہم اس ماں دھرتی کی اولاد ہیں۔ کچھ اولاد ہونے کی حیثیت سے، قوم ہونے کی حیثیت سے، پاکستان کے باشندے ہونے کی حیثیت سے کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم نے نبھانا ہے، اور وہ ذمہ داریاں آج ہم نے اس وطن کو فلاحی اسلامی مملکت بنانا، اور یہی اس کے قیام کے مقاصد تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی مقاصد کے پیش نظر اس کو حاصل کیا تھا۔ آج ایک بار پھر اس پاکستان کی دھرتی پر جنرل الیکشن کا ماحول ہے۔ ماحول الیکشن کس حالات کے اندر ہو رہے ہیں یہ پوری قوم کو معلوم ہے، مگر ہم من حیثیت القوم ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم اس ماں دھرتی کی اولاد ہیں۔ جب ہم اس ماں دھرتی کی اولاد ہیں تو اولاد اپنی ماں کی، اپنے باپ کی حفاظت کرتی ہے۔ کیا ہم وہ مقاصد جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جس کی خاطر قربانیاں دیں، ہمارے آباء و اجداد نے، وہ مقاصد ہم پورے کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں من حیثیت القوم سوچنا ہوگا کہ کیا ہم ساری زندگی ایک آٹے کے تھیلے پر، گھی کے ڈبے پر، ماہانہ راشن پر اور مفادات پر، نوکریوں پر، سڑکوں پر، نالیوں پر، ان مفادات پر ہی بکتے رہیں گے، اور ان وڈیروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں جنہوں نے قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی اس پر قبضہ کر لیا تھا، ہم انہی کے ہتھے چڑھے رہیں گے، انہی کے ہاتھوں کھیلتے رہیں گے؟ ہم قوم کب بنیں گے؟ اس وقت کوانٹٹی میں قوم کی تعداد کم تھی مگر کوالٹی بہت اچھی تھی۔ آج ہم کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہیں مگر کوالٹی میں ہم بہت۔ میں اپنی قوم سے، اپنے ہم وطن باشندوں سے، اس ماں دھرتی پر رہنے والے لوگوں سے، اس ماں دھرتی کی اولاد سے جس میں میں بھی شامل ہوں، ایک عرض کرتا ہوں، ایک درخواست کرتا ہوں
کہ ہم کب قوم بنیں گے اور قوم بن کر کے ہم اپنی اس وطن کی حفاظت کی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار کب ہم ادا کریں گے۔ اس نظام نے، جس نظام نے ہمیشہ سرمایہ دار پیدا کیے، ہمیشہ ڈکٹیٹر پیدا کیے، ہمیشہ جاگیردار پیدا کیے، اس نظام سرمایہ دارانہ نظام نے، جاگیردارانہ نظام نے، ڈکٹیٹرشپ نظام نے غریب کو غریب تر بنایا ہے اور امیر کو امیر تب بنایا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ایک غریب آدمی اپنی محنت مزدوری کر کے پیسے کما کے یہ ٹیکس ان سرمایہ داروں اور مافیاز کو دیتا ہے، اور وہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، اور جو محنت مزدوری کر کے اس ملک کے مافیا کو پالتا ہے اور وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم قوم بن کر کے اس پاکستان کے الیکشن میں اپنا وہ کردار ادا کریں کہ ہمارے صحیح نمائندے منتخب ہو کر کے اس پارلیمنٹ میں پہنچ سکیں۔ اس وطن عزیز کا بہت سارا ہم پر قرض ہے، اس وطن عزیز کی ماں دھرتی کا ہم پر قرض ہے، جنہوں نے قربانیاں دی ان کا ہم پر قرض ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو آج نبھائیں، آج ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ یاد رکھیں کہ اگر آج ہم نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا، اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا، تو ہمارا نام تک بھی نہیں رہے گا قوموں کے اندر۔ اور یہ وطن ہے تو ہم ہیں، اگر یہ وطن نہیں تو ہم نہیں ہیں۔ لہٰذا اس وطن کے ساتھ محبت کی بات کریں، اور جب اس وطن کو سنوارنے کی باری آتی ہے، اس کو اسلامی فلاحی مملکت ریاست بنانے کی باری آتی ہے، تو پھر یاد رکھیں سیاست نہیں، ریاست بچاؤ کے اصول کو اپنانا ہوگا۔ سیاست نہیں، ریاست بچاؤ کے اصول کو اپنانا ہوگا، اور اس فرسودہ نظام کے خلاف ہمیں قوم بن کر کے اٹھنا ہوگا۔ اس سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ، اس ڈکٹیٹرشپ کے قانون سے، نظام سے ہمیں اپنے آپ کو چھڑانا ہوگا، اور ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس یہ موقع بھی ہے، وقت بھی ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں، ہم اپنے منتخب نمائندوں کو وہ ذمہ داریاں دیں، اور وہ نمائندے منتخب کریں جو واقعی آپ کے حقدار، آپ کی وکالت کرنے کے حقدار ہوں، اور آپ کے معاملات کو حل کرنے کے حقدار ہوں، اور وہ اس مملکت کو فلاحی ریاست بنانے کی ذمہ داریاں پورے کرنے کے قابل ہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم جس نمائندے کو منتخب کریں گے اس پر ہم آگے بات کریں گے کہ نمائندہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، کیسے نمائندے کو منتخب کرنا ہے۔ اس وقت صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم قوم بن کر کے اس ماں دھرتی کی حفاظت کے لیے، اس ماں دھرتی پر جن لوگوں نے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں ان کا قرض پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہی قیام پاکستان کے مقاصد تھے، اور یہی آج ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ کیا ہم ان مقاصد کو پورا کر کے اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو ہمیں سوچنا ہوگا، اور مکمل سوچنا ہوگا، پورا سوچنا ہوگا۔ لہٰذا ہم قوم بن کر کے اپنا کردار ادا کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔